حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایک عظیم داستان ہے، ایک ایسی روشنی جو وقت گزرنے کے باوجود آج بھی ایمان والوں کے دلوں کو منور کرتی ہے۔ آپ ایک ایسے معاشرے میں پیدا ہوئے جہاں ہر طرف اندھی تقلید کا اندھیرا تھا۔ لوگ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھروں کو رب مان بیٹھے تھے، ان کے آگے جھکتے، نذرانے چڑھاتے، ان سے امیدیں لگاتے اور ان کے غصے سے ڈرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن ہی سے ان چیزوں کے بارے میں غور کرنا شروع کیا۔ وہ دیکھتے کہ ایک بت گر پڑتا ہے تو لوگ خود اسے اٹھا کر کھڑا کر دیتے ہیں، ایک بت ٹوٹ جاتا ہے تو لوگ اسے جوڑ کر دوبارہ عبادت شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سب ان کے عقل کو جھنجھوڑتا۔ انہوں نے سوچا کہ جو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے وہ انسانوں کو کیسے فائدہ یا نقصان دے سکتے ہیں۔ ان کی فطرت پاکیزہ تھی، اس لیے وہ بچپن سے ہی حق کی تلاش میں لگے رہے، لیکن اس کی تلاش میں سب سے بڑا رکاوٹ ان کے اپنے والد ازر تھے، جو بت تراشتے، وہ خود بت بناتے اور دوسروں کو بیچتے، اس سے رزق بھی کماتے اور معاشرتی عزت بھی پاتے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بڑے ادب سے کہا کہ آپ ان چیزوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سنتی ہے، نہ فائدہ دیتی ہے، نہ نقصان پہنچا سکتی ہے، تو والد کا جواب سختی اور غرور بھرا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے منہ موڑ رہا ہے؟ اگر باز نہ آیا تو تجھے پتھر مار دوں گا اور ہمیشہ کے لیے اپنے پاس سے نکال دوں گا۔ بیٹے نے انتہائی نرمی اور پیار سے کہا کہ اے ابا جان، میں آپ کے لیے اللہ سے دعا کروں گا کہ وہ آپ کو ہدایت دے اور آپ کے ساتھ سخت کلامی نہیں کروں گا۔ یہ منظر ایک بیٹے کی محبت اور ایک باپ کی ضد کی بہترین جھلک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف والد کو ہی نہیں بلکہ پوری قوم کو سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ کہتے کہ اے میرے قوم، یہ سب بت تمہارے رب نہیں ہو سکتے، تمہارا اصل رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ لیکن قوم ان کے باتوں پر ہنستی، انہیں جادوگر اور دیوانہ کہتی۔ ان کی باتیں ان کے کانوں تک پہنچتی ہی نہ تھے، کیونکہ ان کے دلوں پر ضد اور تعصب کا پردہ پڑا ہوا تھا۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک منفرد انداز میں قوم کو سوچنے پر مجبور کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب سب لوگ ایک بڑے میلے پر چلے گئے، وہ معبد میں داخل ہوئے اور تمام بت توڑ ڈالے، صرف سب سے بڑے بت کو سلامت چھوڑ دیا، پھر اس کے گلے میں کلہاڑا لٹکا دیا۔ جب لوگ واپس آئے اور دیکھا کہ ان کے معبود ٹوٹ گئے ہیں تو غصے میں آگ بگولا ہو گئے۔ سب نے کہا کہ یہ کام ضرور ابراہیم نے کیا ہوگا، کیونکہ وہ ہمیشہ ہمارے معبودوں کے خلاف بات کرتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا تو انہوں نے نہایت حکمت سے کہا کہ یہ کام تو بڑے بت نے کیا ہوگا، تم اسی سے کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ قوم شرمندہ بھی ہوئی، لیکن ان کی ضد نے پھر انہیں حق دیکھنے سے روک دیا۔ بجائے سبق لینے کے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم کو جلا دیا جائے۔ ایک بہت بڑی آگ تیار کی گئی، اتنی بڑی کہ لوگ اس کے قریب بھی نہ جا سکتے تھے۔ منجنیق بنا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکا گیا، مگر اللہ نے اپنے خلیل کے لیے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ وہ آگ جو دوسروں کے لیے ہلاکت خیز تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے باغ و بہار بن گئی۔ یہ منظر پوری قوم نے دیکھا، لیکن پھر بھی ان کی آنکھوں آندھی اور دل سخت تھے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور امتحان ہجرت کا ملا۔ انہوں نے اپنے وطن کو چھوڑ دیا، اپنے گھر والوں کو پیچھے چھوڑا اور صرف اللہ کے حکم پر ایک نئی سرزمین کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ یہ ہجرت بھی آسان نہ تھی، لیکن اللہ پر بھروسہ ان کا سب سے بڑا سہارا تھا۔ جب اللہ نے انہیں بیٹے کی صورت میں خوشخبری دی تو ان کا دل خوشی سے بھر گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ایک روشنی کی کرن تھی، مگر اس کے ساتھ ہی ایک اور آزمائش ان کی راہ میں تھی۔ ایک دن خواب میں اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو۔ یہ حکم کس قدر سخت تھا! ایک طرف بڑھاپے میں ملنے والی اولاد، دوسری طرف رب کا حکم، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی سوال نہ کیا، کوئی تردد نہ دکھائی۔
انہوں نے بیٹے کو بتایا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی کہا کہ اے ابا جان، جو حکم آپ کو ملا ہے اسے پورا کیجیے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ باپ اور بیٹے دونوں کی عظیم قربانی کا منظر تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چرچ جلانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اللہ نے انہیں روک دیا اور ان کے نیت کو قبول کرتے ہوئے بیٹے کی جگہ ایک عظیم قربانی اتاری۔ یہ منظر دراصل ایمان، صبر اور اللہ پر بھروسے کی اعلیٰ مثال ہے۔ اسی طرح ایک اور گٹن لمحہ وہ تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور شیر خوار بیٹے حضرت اسماعیل کو ایک وادی میں چھوڑ دیا، جہاں نہ کوئی سایہ تھا، نہ پانی، نہ کوئی بستی، نہ کھیتی۔ یہ فیصلہ کسی عام انسان کے لیے ناممکن تھا، لیکن اللہ کے حکم پر انہوں نے یہ قدم اٹھایا۔ جب پانی ختم ہوا اور بچے کی پیاس شدت اختیار کر گئی تو حضرت ہاجرہ بے چین ہو کر صفا اور مروہ کے پہاڑوں کے درمیان دوڑتے رہے، کہیں کوئی ذریعہ ملے تو بچے کو بچا سکے۔ لیکن اللہ کی رحمت نے ایک ایسا کرشمہ دکھایا کہ حضرت اسماعیل کے قدموں کے پاس سے پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا، جس سے آج ہم زمزم کہتے ہیں۔ یہ چشمہ آج تک جاری ہے اور پوری دنیا کے لیے برکت ہے۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ایک مسلسل جدوجہد تھی۔ انہوں نے باپ کی سختی دیکھی، قوم کی ضد دیکھی، آگ کا امتحان جھیلا، ہجرت کی مشقت برداشت کی، بیٹے کی قربانی کا حکم پورا کیا، بیوی اور بچے کو بے ادب گیا وادی میں چھوڑنے کا گٹن لمحہ گزارا، لیکن ہر موقع پر اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکایا۔ اسی لیے اللہ نے انہیں خلیل اللہ کہا اور قرآن میں انہیں امام قرار دیا۔ ان کی زندگی اس بات کا عملی نمونہ ہے کہ ایمان صرف زبان سے کہنے کا نام نہیں، بلکہ دل کی گہرائی سے اللہ پر بھروسہ کرنے اور آزمائشوں میں صبر کرنے کا نام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ داستان صدیوں پر پھیلی ہوئی ہے، لیکن آج بھی ہر مومن کے دل کو جھنجھوڑ دیتا ہے اور یاد دلاتی ہے کہ اللہ کے راستے پر چلنے والا کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ اے سننے والو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایمان کا راستہ کبھی آسان نہیں ہوتا۔ سچ بولنے پر لوگ مذاق اڑائیں گے، حق پر ڈٹنے پر دشمنی کریں گے، اللہ کی اطاعت پر قربانیاں دینا پڑیں گے، لیکن یاد رکھو، جس نے اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ نے اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ آگ گلزار بن گئی، بیٹے کی قربانی عظمت بن گئی، وادی زمزم کا چشمہ بن گئی، تو تم بھی اپنی زندگی میں اللہ پر ایمان رکھو، مشکلات میں صبر کرو، قربانی دو اور دیکھو کہ اللہ تمہیں کس طرح عزت عطا کرتا ہے۔ ویڈیو کو اپنے ساتھ لائک کریں۔ شکریہ۔